سیرت اسباق میں آج ہمارے لیے ایک نیا سبق ہے، ایک نئی سنت ہے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دی گئی، یہ وہ سنتیں ہیں جو ناپائیدار ہو گئی، یا یہ وہ سنتیں ہیں جو ہم تک پہنچائی نہیں گئی۔ ہمیں وہ سنتیں تو یاد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا کپڑا پسند کرتے تھے، مانگ نکالتے تھے، کدو کی سبزی آپ کو پسند تھی، روزے کا افطار کھجوروں سے کرتے تھے۔ ضرور اپنائیں، ہر ادا نبی کی اپنائیں، لیکن ان اداؤں کو اپنائیں، ان سنتوں کو اپنائیں جو آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور اس میں آج ہم جو سنت سیکھیں گے وہ ہے با مقصد زندگی۔ جب آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو تو مقصد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اللہ کو بھی ایسا ہی بندہ مطلوب ہے۔ بے مقصد بندے کی کوئی زندگی نہیں۔ جانور بھی شادی کرتے ہیں، شادی سے مراد تعلقات قائم کرتے ہیں، جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، جانور بھی گھر بناتے ہیں جیسے بھی ان کا اللہ نے ان کو ودیت کیا، اور مر جاتے ہیں۔ کیا انسان جانوروں کی طرح یہاں صرف کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے آیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ مقصد ہونا چاہیے، پازیٹیو مقصد۔ اب بے مقصد لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی کے آگے بیٹھے چینل بدلتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کوئی خاص خبر سننا نہیں ہے یا کوئی خاص چینل دیکھنا نہیں ہے، کوئی نالج والا۔ انہیں تو بس ٹائم پاس کرنا ہے۔ ہم یہاں وقت پاس کرنے نہیں آئے تھے، استعمال کرنے آئے تھے۔ یہ وقت سے بور ہوں گے تو موبائل اٹھا لیں گے، ہم اس پہ فیس بک کو آگے کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ چلے گئے، وہاں سے فارغ ہوئے یوٹیوب پہ چلے گئے، انسٹاگرام پہ چلے گئے، بہت کچھ ہے۔ اب تو بور ہوئے، نیٹ کھول کے بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا حاصل ہوا اس سے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو زندگی کو با مقصد بنائیے، کوئی بھی مقصد اپنا لیجیے۔ جو با مقصد ہوتا ہے وہ دوسرے تمام نقصانات کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ اسے وقت نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دے، جس نے اس کو کرٹیسائز کیا، طنز کا نشانہ بنایا، وہ پلٹ کے اس کا جواب دے یا وہ صفائیاں پیش کرے۔ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تاکہ اصل مقصد ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور جب کوئی مقصد سامنے نہ رہے تو وہ ہر چیز میں الجھتا ہے، وہ ہر بات کے لیے دوسروں سے لڑتا ہے۔ ہماری ٹیچر نے ہمیں سکھایا کہ جب دیکھو کہ کوئی زیادہ الجھ رہا ہے، اریٹیٹ ہو رہا ہے، اسے کام دو، اسے کام میں لگا دو، اسے اتنا مصروف کرو کہ وہ بھول جائے۔ اب دیکھنا بچے تنگ کرتے کہتے ہیں اس کو کوئی کھلونے دو، کوئی بٹھاؤ، کسی کام لگاؤ تاکہ یہ لڑنا، چیخنا، چلانا چھوڑے یا آپ کا پیچھا چھوڑے۔ مصروف رکھنا ہے اپنے آپ کو پازیٹیو کاموں میں۔ تو وہ ہر دوسرے سے لڑتا ہے جب اس کے پاس مقصد نہیں ہوتا، خواہ اس کے نتیجے میں یہی کیوں نہ ہو کہ چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کی بنا پر اس کو زیادہ بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے۔ دائی اس دنیا کا سب سے زیادہ با مقصد انسان ہے، اس لیے وہ ہمیشہ پہلے رویے کو اختیار کرتا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرتا لوگوں کی کرٹیسائز کرنے پہ، باتوں پہ، یا آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے، یا آج کل کیا ان ہے، کیا آؤٹ ہے، یا فلاں اداکار کیا کر رہا ہے اور فلاں ایکٹرز کیا کر رہے ہیں۔ وہ ان باتوں میں نہیں الجھتا، وہ پہلے رویے کو اختیار کرتا ہے نہ کہ دوسرے کو۔ اس کلیے سے مستثنا صرف وہ امور ہیں، وہ کام ہیں جبکہ معاملہ خالص دفاعی ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں تو آپ کو دفاع کے لیے جنگی حالت ہوگی یا کچھ ایسا، تو دفاع کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، اس کا دعوتی مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس تامید کے بعد یہاں مختلف پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات آپ سے شیئر کروں گی جن میں ہماری زندگی کے لیے زبردست سبق اور نصیحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت کا ذکر کرتے ہوئے ابن ہشام لکھتے ہیں، اللہ نے جب ارادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر مقرر کرے تو آپ کا یہ حال ہوا کہ جب آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے بستی سے نکلتے تو بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ مکانات نظر نہ آتے۔ آپ مکہ کے پہاڑوں اور وادیوں میں کھو جاتے۔ ابن ہشام نے عبداللہ بن زبیر کی روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں 1 مہینہ ہرا پہاڑ میں چلے جاتے، غار ہرا، اور اس کے پڑوس میں رہتے۔ جب تک کوئی انسان عرب اور مشرق کے جنگلوں میں ایک مدت نہ گزارے
وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کا سکوت کس طرح فکر انسانی کی وسعت کا سبب ہوتا ہے اور خیال کو تقویت دیتا ہے۔ عرب کی گھاس اور یورپ کی گھاس میں بہت فرق ہے۔ گرم جنگلوں میں کوئی گھاس ایسی نہیں جس میں خوشبو نہ ہو، یہاں تک کہ عرب جنگلوں کے بابول بھی خوشبودار ہیں۔ 30 لاکھ کلومیٹر والا جنگل اور گرم عربستان ایسی جگہ ہے جہاں انسان گویا بلا واسطہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ظاہری بات ہے اب ہم جنگلوں میں تو نہیں جائیں گے، لیکن ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کے ارد گرد زیادہ آسائشیں آرائشیں نہ ہوں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو ایسی الجھنوں میں ڈال رکھا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں تو نظر آتی ہیں، وہ ٹیکنالوجی تو نظر آتی ہے، لیکن خدا نظر نہیں آتا۔ ہمیں جہاز اور موبائل پہ تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی ستارے نظر نہیں آتے، ہمیں وقت ہی نہیں ہے دیکھنے کا۔ تو آپ 24 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ ایسا رکھیں جس میں آپ بالکل خاموشی سے یکسو ہو کر بیٹھ جائیں اور خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے باتیں کریں۔ جب آپ باتیں کریں گے تو آپ کو زندگی کا مقصد نظر آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہے، آپ زندگی کے لیے کیوں بنائی گئی، آپ اشرف المخلوقات کیوں بنائے گئے۔ آپ کو اللہ نے شکر ہے انسان بنایا، لیکن کیوں؟ حیوان بھی تو اللہ نے بنائے۔ شکر ہے مسلمان بنایا، کیوں؟ نبی کا امتی بنایا، کیوں؟ یہ قرآن اتنا بڑا، یہ اتنی بڑی کتاب، یہ کیوں نازل ہوئی؟ اس میں نازل ہونے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اس میں کیا ہے؟ اور میں کیوں ہوں؟ میں کس لیے ہوں؟ میں کیوں یہاں سے چلا جاؤں گا؟ یہ سارے سوال اپنے آپ سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو زندگی کا مقصد مل جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی، جو بزنس میں آگے چلے گئے ہیں انہیں بھی ٹائم نہیں ہوتا فالتو کاموں کا۔ فارغ لوگ ہر وقت بیٹھے ہوئے ہر پروگرام کو کرٹیسائز، میڈیا کو کرٹیسائز، ایکٹرز کو کرٹیسائز، علماء کو کرٹیسائز، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو اپنائیں گے، آپ کی سیرت کے سبق کو لیں گے کہ آج ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، اور مقصد جو با مقصد ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ دنیاوی اور دینی، وہ مقصد جو نفع کا مقصد ہے، جو ضرر کا ہے وہ نہیں۔ اس میں آپ چاہے تجارت میں آگے بڑھیں، چاہے کوکنگ میں آگے بڑھیں، چاہے قرآن، یہ تو سب سے بہترین مقصد ہے، اور اس مقصد کے ساتھ بھی آپ دوسرے مقصد کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو با مقصد بنائیں، اس وقت کو مصروفیت کی کینچی سے کاٹیں تاکہ آپ اتنی مصروف ہو جائیں کہ آپ کو دن رات کا پتہ ہی نہ چلے، اور آپ کی اس با مقصد کام سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو، اور سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہے کہ ہمارے شر سے مخلوق خدا محفوظ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔